اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی من اختارہ من شجرۃ الانبیاء ومشکاۃ الضیاء ومنہاج الوادی والکتاب الہادی مولدہ بمکہ وہجرتہ بطیبہ علا بہا ذکرہ بحجۃ کافیہ وموعظۃ شافیہ ارسلہ بدین المشہور وعلم المعصور والکتاب المستور مولانا ومقتدانا وہادینا ابی القاسم محمد اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی خیر بشر من شک فیہ کفر صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ معزز صحابین کرام، بزرگان ملت، عزاداران سرکار سید الشہداء علیہ السلام، ختم مرتبت سید الوصیین شفیع روز محشر احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا ارشاد گرامی ہے کہ علی خیر بشر من شک فیہ کفر، علی سے اچھا کوئی آدمی نہیں ہے، جس نے علی کے بارے میں شک کیا وہ کافر ہو گیا۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ مل کے صلوات بآواز بلند بھیجے محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، ہم جو مجالس کرتے ہیں اور یہ جو مجلس اعزاء کا سلسلہ رہتا ہے، نہ ہم یہ رسمی طور پر ادا کرتے ہیں اور نہ ہی کسی اور سبب سے کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے نہیں کرتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے ہم سے کہہ رکھا تھا اور ہم اس کو انجام دے رہے ہیں۔ مجلس اعزاء کا تعلق نہ رسم سے ہوتا ہے نہ رواج سے ہوتا ہے، اس لیے کہ رسم و رواج معاشرے کی پیداوار ہوتی ہے۔ جیسے جیسے علم بڑھتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے رسومات کے اندر تبدیلیاں واقع ہوتی رہتی ہیں۔ بزرگ حضرات اس بات کی گواہی دیں گے کہ ہمارے ہاں جب تک علم نہیں تھا تو ہمارے بہت سے رسومات تھے، لیکن جیسے جیسے علم بڑھتا چلا گیا ویسے ویسے رسومات کے اندر تبدیلیاں واقع ہوتی چلی گئی۔ تو مجلس اعزاء کا تعلق نہ رسم سے ہے نہ رواج سے ہے، بلکہ اس کا تعلق عقیدے سے ہوتا ہے۔ اور عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ مخبر صادق امام جعفر صادق علیہ السلام، ان کی لبوں کی جنبش کا نتیجہ ہوا کرتا ہے۔ اور جب عقیدے کی معرفت ہو جاتی ہے، خواہ کسی خطے کا رہنے والا ہو، کسی شہر کا رہنے والا ہو، کسی ملک کا رہنے والا ہو، کسی بھی جگہ کا رہنے والا ہو، جب اسے عقیدے کی معرفت ہو جاتی ہے تو وہ ڈوب کے کہتا ہے حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ اگر امت مسلمہ علامہ کے صرف ایک مصرے کو سمجھ لیتی تو آج ہمارے درمیان اختلافات کے اصول پیدا نہ ہوتے، بلکہ علامہ کا مفہوم یہ ہے کہ جو بدل جائے وہ کوفی، جو آئیڈیالوجی بدلے وہ کوفی، جو کردار بدلے وہ کوفی، جو ساقی بدلے وہ کوفی، جو پرچم بدلے وہ کوفی، جو جادہ بدلے وہ کوفی، جو ارادہ بدلے وہ کوفی، جو ساقی بدلے وہ کوفی، جو منزل بدلے وہ کوفی،
جو پرچم بدلے وہ کوفی، الحمدللہ المستعان۔ 1400 برس پہلے ہم نے جس کا اقرار کیا تھا آج بھی اقرار کرتے ہیں، اور 1400 برس پہلے ہم نے جس کا انکار کیا تھا آج بھی انکار کرتے ہیں۔ نہ ہمارا اقرار انکار میں بدلتا ہے، نہ انکار اقرار میں بدلتا ہے، اس لیے کہ ہم نے ایمرجنسی میں کلمہ نہیں پڑھا ہے۔ صلوات بھیجے محمد محمد۔ مجلس تقریباً شروع ہے، ایسی صلوات بھیجیں کہ پڑھنے کا جی چاہے۔ صلوات بآواز بلند بھیجے محمد۔ عزیزان گرامی، ہمارے اوپر کوئی نہ زور تھا، نہ ہمارے اوپر کوئی زبردستی تھی، نہ ہم سے کسی نے زبردستی کہا کہ صاحب آپ کلمہ پڑھیے، اس لیے کہ نبی کا کلمہ وہ پڑھتا ہے جسے مسلمان ہونا ہوتا ہے، گواہی وہ دیتا ہے جو مومن ہوا کرتا ہے، اس لیے کہ جسے لا الہ الا اللہ کہنا ہے، جسے محمد رسول اللہ کہنا ہے، وہ نبی کا کلمہ پڑھتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہم لوگ کلمہ نہیں پڑھتے ہیں بلکہ گواہی دیتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب سب لوگ نبی کو چھوڑ کر اپنے محفوظ مقام کے اوپر چلے جاتے تھے، علی کبھی نہیں جاتے تھے، اس لیے کہ سب کے چلے جانے سے پیغمبر کی صحت کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا تھا، لیکن اگر گواہ چلا جاتا پورا اسلام بدل جاتا، پوری شریعت بدل جاتی ہے۔ صلوات عنایت فرمائے محمد وآلہ۔ اس سے بہتر مل کے صلوات بھیجے محمد وآلہ۔ عزیزان گرامی، سب چلے جاتے تھے لیکن علی کبھی نہیں جاتے تھے۔ سب کا جانا اور ہے اور علی کا نہ جانا اور ہے۔ مدارج النبوہ محدث دہلوی تحریر فرماتے ہیں، پورا میدان خالی ہے، کوئی نہیں ہے، صرف مولائے کائنات کی ذات اقدس ہے اور رسول مقبول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ذات مبارکہ ہے۔ نبی علی سے سوال کر رہے ہیں اور عجیب و غریب سوال کر رہے ہیں، یا علی جب سب چلے گئے تھے تو تم کیوں نہیں چلے گئے؟ پروردگارہ، اس زمانے میں اگر مجھے پیدا کر دیتا اور اگر نبی ہم سے سوال کرتے تو ہم ان سے کہتے کہ یا نبی اللہ، جو آپ کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں، مال غنیمت کے چکر میں گئے ہیں، آپ نے ان سے تو کچھ نہیں کہا، جو نہیں گیا ہے اس سے آپ سوال کر رہے ہیں کہ یا علی جب سب چلے گئے تھے تو تم کیوں نہیں چلے گئے؟ لیکن میرے مولا نے معرفت میں ڈوبا ہوا جملہ ارشاد فرمایا، جس کو مدارج النبوہ کے اندر محدث دہلوی نے لکھا۔ وہ تحریر فرماتے ہیں کہ جناب امیر نے ارشاد فرمایا، آیا کافر شوم بعد ایمان، انہا کی پہ غنیمت رفتن و مال حزیمت خوردن، من ازنا ہیش تعلقی نداریم۔ ارشاد فرماتے ہیں نبی کے سامنے مولا علی ارشاد فرما رہے ہیں، یا نبی اللہ، جو آپ کو چھوڑ کے چلے گئے، مال غنیمت کے چکر میں گئے، شرمندگی اٹھائی، ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ غالب کل غالب کہہ رہے ہیں۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ رسول سے کہہ رہے ہیں، یا نبی اللہ، جو آپ کو چھوڑ کے چلے گئے، مال غنیمت کے چکر میں گئے، شرمندگی اٹھائی، ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر بات جو ہو وہ صحیح مان بھی لی جائے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں تاریخ کے اندر یہ بتایا جائے کہ نبی کے سامنے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ آیا کافر شوم بعد از ایمان، کیا ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لوں؟ اس کا مطلب کیا بنتا ہے کہ جو لوگ نبی کو چھوڑ کے چلے گئے تھے،
وہ دائرے کفر میں داخل ہو گئے تھے، اور اگر دائرے کفر میں داخل ہو گئے تھے تو کوئی ہمیں ایسی روایت دکھائے، کسی طریقے کی روایت دکھائے کہ جس کے اندر یہ لکھا ہو کہ انہوں نے دوبارہ کلمہ کب پڑھا۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے، انہوں نے دوبارہ کلمہ کب پڑھا، کب انہوں نے اظہار کیا کہ ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، ہم محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ اگر کسی کی روایت نہیں ملتی ہے تو آغا ہریرہ کی روایت دکھا دیجئے جس کو معتبر مانا جاتا ہے، تو انہی کی روایت دکھا دیجئے جس سے ہمیں یقین قلب بھی ہو جائے اور اطمینان بھی ہو جائے کہ انہوں نے بھی لکھا ہو کہیں کے اوپر کہ جو لوگ نبی کو چھوڑ کے چلے گئے اور انہوں نے کفر اختیار کیا، دوبارہ انہوں نے کلمہ کب پڑھا، کب انہوں نے لا الہ الا اللہ کہا، کب انہوں نے محمد رسول اللہ کہا۔ عزیزان گرامی، کلمہ پڑھنا اور ہے، ایمان آنا اور ہے۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد کے اوپر، ایک اور صلوات مل کے محمد وآل محمد کے اوپر۔ عزیزان گرامی، کہیں کے اوپر نہیں ملتا ہے کہ جو لوگ گئے تھے اور جانے کے بعد انہوں نے لا الہ الا اللہ کب کہا، محمد رسول اللہ کب کہا، کہیں کے اوپر نہیں ملتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صاحب مسلمانوں کی کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، کسی سبب سے مولا علی علیہ السلام نے کسی سبب سے جناب امیر نے کسی صاحب کے ہاتھوں کے اوپر بیعت کر لی تھی۔ ناممکنات میں سے ہے، بالکل ناممکنات میں سے ہے، اس لیے کہ نجاست اور طہارت ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، نجاست اور طہارت ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ نجاست نجاست ہے، طہارت طہارت ہے۔ اور اس کی مثال یوں ہی سمجھ لیجئے کہ آپ سے گومتی ندی بہت قریب ہے، دریا جو ہے بہت قریب ہے۔ ایک صاحب کو ایک جانور ہوتا ہے جسے انگلش میں پگ کہا جاتا ہے، اور ہم لوگ اس کو اردو میں دوسرے جملوں میں خنزیر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کو بڑی محبت ہے اور روزانہ لے کے جاتے ہیں اس کے اندر، اور پیئر صابن سے بڑی محنت سے اس کو نہلاتے ہیں، اور نہلانے کے بعد بزازے کے اندر لے کے ٹہلتے ہیں اور کہتے ہیں صاحب یہ بڑا خوبصورت لگ رہا ہے، بڑا اچھا لگ رہا ہے، اس لیے کہ ہم نے اسے سمر سیول سے نہیں دھویا ہے، گومتی کے اندر اس کو بڑی محنت سے دھو کے لے کے آئے ہیں، اس کا مطلب کہ یہ طاہر ہو گیا ہے، پیئر صابن سے نہلا کے دھویا ہے۔ اما میاں چاہے جتنا دھوئیے، جو نجس ہے وہ نجس ہے، جو پاک ہے وہ پاک ہے۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ تو عزیزان گرامی، نجاست نجاست ہوتی ہے اور طہارت طہارت ہوتی ہے۔ جہاں تک مسئلہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے کسی سبب سے کسی صاحب کی بیعت کر لی تھی، ٹھیک ہے، آپ اپنے اعتبار سے لکھ رہے ہیں، میں مجلسیں ایسی نہیں پڑھتا ہوں جو کسی کی دل آزاری ہو، لیکن حقائق کے پردے ضرور کھولتا ہوں۔ صلوات بھیجے محمد وآل، جو حقیقت بات ہے اس کو بتاتا ضرور ہوں، اس لیے کہ کم سے کم آدمی سنے اور جانے کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے 2 مہینے 8 دن لگاتار بحمد اللہ ہمارے یہاں یونیورسٹی لگی رہتی ہے، 2 مہینے 8 دن لگاتار۔ اس کے علاوہ پورے سال کہیں تیجا ہے تو کہیں 40واں ہے، کہیں چھمائی ہے تو کہیں برسی ہے، ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ لیکن یہ بہت بڑا احسان پروردگار ہے کہ 2 مہینے 8 دن تک ہمارے یہاں یونیورسٹی لگی رہتی ہے اور یہ پڑھائی ہوتی رہتی ہے، لوگ اس کو پڑھتے بھی ہیں اور سنتے بھی رہتے ہیں، اور یہ بہت بڑا احسان ہے آل محمد علیہ السلام کا۔ اس دور حاضر کے اندر میاں نہ جناب والا وقت نہیں ہے، اور اگر وقت نہیں ہے تو کتاب نہیں ہے، اور اگر کتاب نہیں ہے تو وقت نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑا شرف ہے کہ فرش ادا سے ہمیں وہ چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں جو بڑے بڑے لوگوں کو بھی معلوم نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے کبھی بھی ہم نے اپنے بچوں کو یہ نہیں کہا کہ فلاں جگہ میلاد ہو رہا ہے مت جائیے، چاہے وہ چوپٹیا میں ہو رہا ہو
چاہے میڈیکل کالج کے پاس ہو رہا ہو، کسی جگہ کے اوپر اکبری ڈھال کے اوپر ہو رہا ہو، کریم ہوٹل والے کے قریب ہو رہا ہو، کہیں کے اوپر بھی ہو رہا ہو میلاد، تو ہم نے کبھی بھی اپنے بچوں سے یہ نہیں کہا ہے کہ آپ وہاں نہ جاؤ، آپ جاؤ، شوق سے جاؤ، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے یہ دوسری جگہوں کے اوپر کہا جاتا ہے کہ مجلس میں نہ جاؤ، اس لیے کہ مجلسوں کے اندر جب جاؤ گے اور آؤ گے تو حقائق سے واقفیت ہوگی، جب حقائق سے واقفیت ہوگی تو دھیرے دھیرے تبدیلی واقع ہوگی۔ اور ہم لوگوں نے مولا کے صدقے میں اپنے بچوں کو اتنا علم دے دیا ہے حسین کے صدقے میں، اگر بڑا سا بڑا ملا کوئی بھی بات کرے گا ہمارا چھوٹا پہلے سے جانتا ہوگا، نہ وہاں بہکنے کا امکان ہے نہ وہاں خطرے کا امکان ہے، جہاں خطرہ ہوتا ہے وہاں منع کیا جاتا ہے، صلوات بآواز بلند میں، جہاں خطرہ ہوتا ہے وہاں منع کیا جاتا ہے۔ اور یہ بہت بڑا شرف ہے فرش ازاں کہ ہمیں بہت سی چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ عزیزان گرامی، فرش ازاں کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے 2 مہینے 8 دن کیا سیکھا، ہم نے 2 مہینے 8 دن کیا جانا، ہمارے علم میں کتنا اضافہ ہوا، ہم نے کتنی چیزوں کو سمجھا۔ اس لیے کہ فرش ازاں ایک عبادت کا نام ہے، فارمیلٹی کا نام نہیں ہے۔ فرش ازاں عبادت کا نام ہے، فارمیلٹی کا نام نہیں ہے، اس لیے کہ جہاں کہیں بھی فرش ازاں بچتی ہے، کوئی آئے یا نہ آئے، ہم سے پہلے ایک بی بی آ جاتی ہے، صلوات بھیجے بآواز بلند محمد والے۔ بس تھوڑا تھوڑا آپ ہمارے ساتھ چلتے رہیے گا تو بات آپ تک پہنچتی رہے گی۔ اس لاؤڈ اسپیکر کے فوائد بھی ہیں اور نقصانات بھی ہیں۔ فائدہ یہ ہے کہ آواز پہنچ جاتی دور تک تو لگتا ہے کہ مجلس شروع ہو گئی ہے، اور اچھی بات ہے، کم سے کم اسی بہانے آدمی نکل لیتا ہے کہ پروگرام شروع ہو گیا ہے۔ اور مسعود صاحب کا یہ وقت بہت پرانا ہے، اس بلڈنگ کی بات نہیں ہے، جب مجلس کا قیام ہوا تھا تب بھی 11 بجے ہوتی تھی اور اب بھی ہو رہی ہے، صلوات بھیجے محمد والے۔ سب سے پہلے انہوں نے اس خمسے کو قائم کیا تھا، لاٹوش روڈ کے اوپر جو مسجد ہے اس کے درمیان یہ خمسہ ہوتا تھا، اور شاید مجھے پڑھتے ہوئے ان کے یہاں کی ایک مجلس اب کی 14واں سال ہے، صلوات بھیجے محمد والے۔ 1-2 سال کی بات نہیں، اس سال 14واں سال، شاید تیسرا سال تو یہاں ہو گیا یا چوتھا، مجھے یاد نہیں ہے، اس چوتھا سال ہے۔ اور اس سے پہلے مسجد کے اندر، مسجد کے بعد پھر گھر کے اندر، اور گھر سے جب یہ انتقال کیے، بات سمجھ رہے، انتقال کے معنی تال کٹورا والا نہیں، اور جب یہ وہاں سے انتقال کیے تو بہت بڑی جگہ آ گئے، صلوات بھیجے محمد والے۔ تو یہ ایک سلسلہ چلتا رہا ہے اور بحمد اللہ مستعان یہ چلتا رہے گا۔ بس آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ چلتے رہیے گا تاکہ بات آپ پہنچا دوں اور حاصل مقصد حاصل ہو جائے۔ عزیزان گرامی، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ صاحب مولا علی نے کسی سبب سے کسی صاحب کی بیعت کر لی تھی، یہ ناممکنات میں سے ہے، اور کوئی ضروری نہیں کہ جو بات لکھی جائے وہ سب صحیح مان لی جائے، یہ بھی ناممکنات میں سے ہے۔ لیکن اتنا ہم ضرور کہہ رہے ہیں، سمجھیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، مدارج النبوہ ہماری کتاب نہیں ہے، مسلمانوں کی بہت بڑی کتاب ہے، محدث دہلوی بہت بڑے رائٹر ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ مولا علی نے نبی کے سامنے یہ کہا، یا نبی اللہ، جو آپ کو چھوڑ کے چلے گئے وہ کافر ہو گئے، مال غنیمت کے چکر میں گئے، شرمندگی اٹھائی، ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو علی محمد کے سامنے یہ کہہ رہا ہے، یا نبی اللہ، ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، ان بھگوڑوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، جو علی نبی کے سامنے کہہ رہا ہے کہ ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بعد وفات پیغمبر ان کی بیعت کہاں سے کر لے گا؟ ایک صلوات بھیجے محمد محمد۔ یہ کہاں سے سوال پیدا ہو رہا ہے؟ جو نبی کے سامنے اقرار کر رہا ہے اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے کہ وہ صاحب بیعت کر لے گا، نہ، ناممکنات میں سے ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ چونکہ نبی نے اپنی حیات طیبہ میں مولا علی سے ارشاد فرمایا تھا
کہ یا علی ہرگز طور کے اوپر تلوار نہ اٹھائیے گا، اس لیے کہ اگر آپ نے تلوار اٹھا لی تو کل کے دن رائٹر یہی لکھے گا کہ علی نے اپنے اقتدار کے لیے، علی نے اپنی حکومت کے لیے، علی نے اپنے اقتدار کے لیے اتنے لوگوں کا خون بہا دیا۔ عزیزان گرامی، جلدی جلدی سے کچھ باتیں سن لیجئے۔ آج تک یہی نہیں طے ہو پایا ہے کہ صاحب رسول کی ولادت کی تاریخ کیا ہے، رسول کی شہادت کی تاریخ کیا ہے۔ خاص کر جو حضرات تشریف فرمائے میری باتوں کو سنیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ آج تک یہ معلوم ہی نہیں ہو پایا ہے کہ جو ہے ولادت کی تاریخ کیا ہے اور شہادت کی تاریخ کیا ہے۔ حقیقت میں مسلمانوں کی کتابوں کے اندر بھی آپ کو یہ لکھا ہوا ملے گا کہ نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شہادت کی جو تاریخ ہے وہ 28 صفر المظفر ہے۔ توجہ سے میری بات کو سنیے گا چونکہ مجھے ایک منزل کی طرف آپ کو لے کے آنا ہے۔ 28 صفر المظفر رسول مقبول کی شہادت کی تاریخ ہے۔ ہوا کیا ہے کہ جو 12 ربیع الاول منائی جاتی ہے کہ 12 ہی کو ولادت ہوئی اور 12 ہی کو شہادت ہوئی، راز کیا ہے؟ جلدی سے سن لیجئے، ایک ایسی سلوات بھیجے کہ آپ کو سنا دوں۔ راز کیا ہے؟ راز یہ ہے کہ جب نبی دنیا سے اٹھ گئے، درجہ شہادت کے اوپر فائز ہو گئے، ان کی وفات ہو گئی، تو مولائے کائنات غسل و کفن میں لگے ہوئے ہیں، اور کچھ نام نہاد لوگ اگر اس دور میں ہوتے تو اپنے دور کے مطابق سب سے بڑے وی آئی پی کہلاتے، ٹھیک ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا گرامی، ہمیشہ کا یہ دستور رہا ہے جب بھی انسان مصیبت میں پھنستا ہے تو آل محمد کا در یاد آتا ہے اور کچھ یاد نہیں آتا ہے۔ کچھ کہہ رہا ہوں سمجھیے گا، کچھ چیزیں اشارتاً ہوتی ہیں، کچھ کہی جاتی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے جب سائیکل کی حکومت تھی، ایک خاص صاحب تھے، بہت اچھلتے تھے، حد سے زیادہ اچھلتے تھے، اور باقاعدگی طور پر کہتے تھے کہ یہ شیعہ ہیں کتنے جو بہت زیادہ بولتے رہتے ہیں، جب دیکھیے مطالبات، جب دیکھیے مطالبات۔ عزیزان گرامی، عالم کیا ہوا؟ جو اتنا بول رہا تھا اب وہ نیچے آ گیا۔ پہلے امام باڑے گرا رہے تھے، اب امام باڑے میں دعا مانگ رہے ہیں۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، رامپور کا امام باڑہ گرا ڈالا، تب کہہ رہے تھے یہ درست نہیں ہے، اب امام باڑے کے اندر کھڑا ہو کے دعا مانگ رہا ہے۔ اب سمجھ میں آیا، عمل وہ کر رہا ہے جو پرکھے لوگ کرتے تھے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، جو ان کے بزرگوں عمل کرتے تھے وہی عمل خود بھی کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب مصیبت پڑتی تھی تو علی کا در یاد آتا تھا اور کسی کا در یاد نہیں آتا تھا۔ عزیزان گرامی، معاملہ کیا ہوا تھا؟ چونکہ مولائے کائنات غسل و کفن میں مصروف ہے، ان لوگوں نے بہت جلدی سے اپنی ایک شورا قائم کی۔ شورا کہتے ہیں خصوصی میٹنگ کو۔ شورا قائم کی، اور قائم کرنے کے بعد دوسرے صاحب جو تھے، تاریخ اٹھا کے دیکھیے، بہت بڑا فتنہ، ایک صلوات بھیجئے محمد والے، بہت بڑا فتنہ۔ انہوں نے بہت جلدی اپنی میٹنگ قائم کی، اور میٹنگ قائم کرنے کے بعد ایک بزرگ صاحب کا انتخاب کیا گیا کہ صاحب ان کو جو ہے بنانا چاہیے۔ ہسٹری سنیے، مجلس کا مطلب کہ جب ہم اٹھیں تو کچھ نہ کچھ لے کے جائے۔ میری اپنی کاوش ہے، 2-3 سلسلے تو آپ بھی سنتے چلے آ رہے، اور بہت سے لوگ ہیں جو وہاں بھی سنتے رہے۔ عزیزان گرامی، مسئلہ یہ تھا کہ یہ 12 کیوں ہے؟ ہم 28 میں ہیں، وہ 12 میں کیوں ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ بات کیا ہے؟ حقیقت سے آگاہ ہوئیے۔ چونکہ جس کا انتخاب کیا گیا تھا، جس کو بنایا گیا تھا، اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ بڈھا شہر کے اندر موجود نہیں تھا۔ اس سے زیادہ وضاحت نہیں کروں گا آپ لوگوں کے لیے، اور اگر اس سے زیادہ بھی وضاحت کرنا پڑے تو بڑا مشکل کام ہے، ٹھیک ہے۔ جس بڈھے کا انتخاب کیا گیا تھا وہ بڈھا، اتفاق کی بات یہ ہے کہ شہر کے اندر موجود نہیں تھا۔ تھا کہاں وہ؟ مدینے سے 70 میل دور کے اوپر ایک بستی تھی، ایک گاؤں تھا، ایک بستی تھی، وہاں کے اوپر انہوں نے نیا نیا رشتہ کیا تھا، وہاں زندگی گزار رہے تھے۔ اب آپ سمجھے، یہ عمر دیکھیے اور شوق دیکھیے۔ صلوات بھیجے محمد والے، اور ذرا باواز بلند صلوات بھیجے محمد والے۔ وہ موجود نہیں تھا، اور یہ جب میٹنگ قائم کی گئی
اور قائم کرنے کے بعد جب اس کے پاس میسج بھیجا جانے لگا، اس وقت جناب والا ربیع الاول کی 3 تاریخ گزر گئی، یعنی 3 دن گزر گئے، 3 2 5 28 وہ 3 یہ 5 دن گزر گئے، نبی کی شہادت کو واقع ہوئے، اور جو ہے مولا علی نے سب کچھ کر بھی دیا، اور یہاں کے اوپر ابھی کام ہی چل رہا ہے۔ انہوں نے خط لکھا، آج کا دور نہیں تھا جناب والا کی موبائل ہے، میسج کر دیا جائے، اطلاع دے دی جائے، بہت جلدی پہنچ جاتا ہے، سیکنڈوں میں غیر ملکوں کی بھی باتیں معلوم ہو جاتی ہے۔ اس زمانے میں چمڑے کے اوپر لیٹر لکھا جاتا تھا، خط لکھا جاتا تھا، اس میں خط لکھا گیا کہ میں آپ کے پاس خط بھیج رہا ہوں، جیسے آپ کو یہ خط ملے بہت تیزی کے ساتھ شہر کی طرف واپس ہو جائیے گا، اس لیے کہ آپ کا انتخاب کر لیا گیا ہے، اور آپ کو اس وقت جو ہے سب سے بڑی حکومت ملنے والی ہے، اور کسی سبب سے آپ کا انتخاب کیا گیا ہے، اور آپ جلد از جلد آئیے۔ جس وقت قاصد یہ خط لے کے گیا، اس وقت جناب والا 3 ربیع الاول ہو چکی تھی۔ وہ گیا، 2 دن اسے جانے میں لگے، 2 دن اس کو آنے میں لگے، کتنے ہو گئے؟ 4 دن، 4 3 7 7 ربیع الاول گزر گئی۔ اب جب وہ آ گیا، آنے کے بعد کہا کہ صاحب آپ کو یہ منزل دی گئی ہے، آپ کو یہاں کے اوپر بیٹھنا ہے۔ وہ بیٹھ گیا، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ کیسے پبلک کے اندر بتائیں کہ ہم نے کسی صاحب کا انتخاب کر لیا ہے۔ توجہ کیجئے گا، کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ کیسے ہم پبلک کے درمیان یہ کہیں کہ ہم نے کسی صاحب کا انتخاب کر لیا ہے۔ ملک اپنا لشکر لے کے آنے والا تھا۔ یہ بات ہوتے ہوتے جناب والا 9 ربیع الاول گزر گئی۔ ملک کا جب لشکر آیا ہے، آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیے، یہ خانہ کعبہ کی قدر کیا جانیں گے، انہیں کیا پتا کہ اللہ کا گھر کیا ہوتا ہے۔ ہسٹری اٹھا کے دیکھیے، خانہ کعبہ کے اوپر 3 مرتبہ حملہ ہوا ہے، خانہ کعبہ کا پردہ جلایا گیا ہے، خانہ کعبہ کے اوپر آگ کی بارش کی گئی ہے، خانہ کعبہ کی توہین کی گئی ہے، مسجد نبوی کے اندر مستقل طور کے اوپر 1 سال تک گھوڑے باندھے رکھے گئے ہیں۔ یہ سارا کارنامہ ملک کر رہا تھا۔ ملک بہت بڑا ہیکل آدمی تھا، وہ اپنے لشکر کو لے کے نکل رہا تھا۔ اس کو پتا تھا کہ ادھر سے گزرے گا، تو اس نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ جب یہ لشکر لے کے نکلے تو پیچھے پیچھے تم بھی اعلان کرتے ہوئے چلے جانا۔ اس دن 12 ربیع الاول ہو چکی تھی۔ اس دن جو ہے یہ اعلان کرتے ہوئے چلے جانا کہ آج محمد صاحب دنیا سے چلے گئے، آج رسول کی وفات ہو گئی، رسول دنیا سے چلے گئے، اور ہم نے فلاں صاحب کو اپنا نائب بنا لیا ہے اور ان کو حکومت دے دی گئی ہے۔ عزیزان گرامی، ملک کا لشکر آگے آگے جا رہا ہے، پیچھے پیچھے یہ اعلان ہوتا چلا جا رہا ہے کہ ہم نے فلاں صاحب کو اپنا خلیفہ مقرر کر لیا، فلاں صاحب کو ہم نے اقتدار دے دیا ہے۔ اور جب یہ آواز گونجتے گونجتے اس گلی کے اندر پہنچی جہاں کے اوپر ان کا خود گھر موجود تھا، اور اس گھر کے اندر، توجہ سے میری بات کو سنیے گا، اس گھر کے اندر خود اس کا باپ 95 سال کا بیٹھا ہوا تھا، اور اس کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی تھی، لیکن وہ زندہ تھا۔ جیسے اس کے کانوں میں آواز آئی کہ میرے بیٹے کو حاکم بنا دیا گیا، تو وہ چیخ کے کہتا ہے کہ یہ بالکل غلط ہوا ہے، اس لیے کہ یہ حق تو بنی ہاشم کا تھا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہ حق تو بنی ہاشم کا تھا، کیسے اسے حکومت دے دی گئی، کیسے اسے اقتدار دے دیا گیا، اس لیے کہ یہ حق تو بنی ہاشم کا تھا۔ تو جو صاحب اعلان کر رہے تھے انہوں نے جا کے کہا ایسی بات نہیں ہے، جو آپ کہہ رہے بالکل صحیح بات ہے کہ یہ حق بنی ہاشم کا تھا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہم نے جنہیں بنایا ہے بغیر سبب نہیں بنایا۔ چونکہ علی نے فلاں قبیلے والوں کو قتل کیا تھا، وہ لوگ ان سے ناراض تھے، فلاں قبیلے والوں نے قتل کیا تھا، وہ لوگ ان سے ناراض تھے، فلاں قبیلے والوں کو علی نے قتل کیا تھا، وہ لوگ ان سے ناراض تھے۔ اور جہاں تک عمر کی بات ہے تو علی عمر میں بہت چھوٹے تھے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، علی عمر میں بہت چھوٹے تھے، اس لیے جو ہے علی کا انتخاب نہیں کیا گیا۔ اب بڈھا یہ کہتا ہے اگر عمر کی بات ہے اس سے زیادہ بوڑھا تو میں بیٹھا ہوا ہوں۔ ایک صلوات بھیجے محمد
ایک اور صلوات بھیجے مل جل کے محمد والے عزیزان گرامی، اس سے بوڑھا تو میں بیٹھا ہوا، یہ حق میرا بنتا ہے تو مجھے بنانا چاہیے تھا۔ عزیزان گرامی کیوں خوف ہوا تھا یہ بھی سن لیجئے۔ چونکہ جس وقت یہ باتیں ہو رہی تھی مسجد کے اندر جناب سلمان محمدی، جناب ابو ذر غفاری، جناب مقداد، جناب عمار یاسر، جناب مصعب تمار، یہ سب لوگ بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے کہ اگر میرے مولا کے علاوہ کسی کو اقتدار کے اوپر بٹھایا گیا تو ابھی تک ان لوگوں نے ہماری تلوار کو نہیں دیکھا ہے، تب ان کی سمجھ میں آئے گا کہ علی نے جو فن سکھایا ہے وہ کب کس دن کے لیے سکھایا ہے۔ تو ایک خوف طاری ہو گیا تھا کہ اگر ان لوگوں نے تلواریں نکال لی تو پھر ہم سے کوئی ان کو بچا نہیں سکتا ہے۔ جب مولا علی کو پتہ چلا تو مولا علی نے ارشاد فرمایا، نہ، قطعی طور کے اوپر تم لوگ تلوار نہیں اٹھاؤ گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے مجھ سے جاتے جاتے کہا ہے، یا علی گوشہ نشینی اختیار کیجئے گا، کچھ بھی نہ بولیے گا۔ 25 سال تک مولا علی نے گوشہ نشینی اختیار کی ہے۔ اس دوران مولا علی کر کیا رہے تھے؟ قرآن جمع کر رہے تھے۔ صلوات بھیجے محمد وال، اور فرمائیے گا، ایک اور صلوات بھیجے مل جل کے محمد وال۔ عزیزان گرامی غور فرمائیے گا، انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ مولا علی نے جمع کیا ہوا قرآن جب خلافت کے درمیان پیش کیا تو ان لوگوں نے اس قرآن کو نہیں مانا، تسلیم نہیں کیا، کہا ہمیں وہ قرآن کافی ہے جو پتے کے اوپر لکھا ہوا تھا۔ اما میاں کافی زیادہ پی لیجئے تو نقصان ہو جاتی ہے۔ صلوات بھیجے محمد والہ، مسئلہ یہ ہمیں وہی کافی ہے، وہی کافی ہے جو نبی نے کہا، بس وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، وہی صرف ہمارے لیے کافی ہے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ انہوں نے اس قرآن کی قدر نہیں کی جو مولا علی علیہ السلام نے پیش کیا تھا۔ ایک جیتی جاگتی صلوات بھیجے محمد والے۔ عزیزان گرامی، مولائے کائنات نے ہر اعتبار سے انہیں متنبع کیا ہے، ہر اعتبار سے انہیں بتایا ہے، تاکہ کل کے دن کوئی یہ نہ کہے کہ صاحب ہم کو پتہ نہیں تھا، ہم جانتے نہیں تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ جانتے نہیں تھے، ہر جگہ کے اوپر علی نے انہیں بتایا۔ جو حدیث میں نے پڑھی ہے اسی کے ضمن میں جلدی کچھ باتیں سماعت فرما لیجئے۔ ایک صلوات بآواز بلند بھیجے محمد وآل محمد کی۔ بحمداللہ اب 3-4 روز باقی رہ گئے ہیں ایام عزا کے۔ کثرت سے مجالس، اگر آپ حضرات مجلسوں کے اندر شرکت فرماتے ہیں تو یہ صبح سے تیسری مجلس میں بھی پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ سلسلہ چل رہا ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ علی خیر البشر، علی سے اچھا کوئی آدمی نہیں ہے۔ جس نے علی کے بارے میں شک کیا، نبی ارشاد فرماتی ہے، من شکا فیہ کفر، جس نے علی کے بارے میں شک کیا وہ کافر ہو گیا۔ امامیہ جب کافر ہو گیا ہے تو آپ اسے توقع کیا لگاتے ہیں؟ توقع لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا، علی خیر البشر من شکا فیہ کفر، علی سے اچھا کوئی آدمی نہیں ہے۔ جس نے علی کے بارے میں شک کیا وہ کافر ہو گیا۔ محبت کے تقاضے ہوتے ہیں، محبت کے ساتھ معرفت ہوتی ہے، اور جب معرفت آل محمد ہوتی ہے تو وہ آل محمد اپنے چاہنے والوں سے اس قدر محبت کرتے ہیں۔ وہ جو کربلا جہاں کے آپ جاتے عراق کے اندر زیارت کرنے کے لیے، بحمداللہ دعا کیا کیجئے کہ مولا ہمیں بلائیں اور جو جا چکے ہیں پھر جائیں۔ لیکن اگر محبت معرفت کے ساتھ ہے تو آپ اسی شہر کے اندر، ہمارے یہاں پرانے لوگوں نے بہت سی چیزیں بنا کے چھوڑی ہے، اگر آپ وہاں صدق کے دل سے بھی کہیے تو جو چیز آپ کو وہاں ملے گی یہاں بھی ملے گی، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ بزرگوں کو اٹھا کے دیکھیے، میر انیس علی اللہ مقامہ، مرزا دبیر علی اللہ مقامہ، یہ وہ شخصیتیں تھیں جن کے براہ راست تعلقات آل محمد سے تھے، براہ راست تعلقات ان کے آل محمد سے تھے۔ اور دونوں آدمی کے درمیان اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو جاتا تھا تو وہ اپنی عرضیاں لکھتے تھے۔ یہی حضرت گنج کے اندر جو شبیہ نجف بنی ہوئی ہے،
یہاں کے اوپر شب جمعہ اپنی عرضیاں لکھتے تھے اور بڑے اطمینان کے ساتھ ڈالتے تھے اور یہ کہہ کے ڈالتے تھے کہ مولا صبح جواب چاہیے. جب صبح پہنچتے تھے تو جواب مل جاتا تھا. صلوات بھیجے محمد وآل محمد کی. اور فرما رہے جب صبح جاتے تھے تو جواب مل جاتا تھا. عزیزان گرامی کیوں؟ اس لیے کہ ان کو معرفت آل محمد بھی تھی. صرف محبت نہیں تھی، معرفت آل محمد بھی تھی. عزیزان گرامی مولا علی کوفے کے اندر ہے، تشریف فرمائیں. سائل نے آ کے کہا یا علی میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں. مولا نے کہا ہاں میں جانتا ہوں تم مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے. پھر اس نے کہا کہ یا علی میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں. کہا مجھے پتا ہے کہ تم مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے. پھر جب اصرار کیا یا علی میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، کہا جاننا چاہتا ہے کہ میرا محب کیسا ہوتا ہے؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں، جاننا چاہتا ہے کہ میرا محب کیسا ہوتا ہے؟ کہا یا علی کیا میں محبت نہیں کرتا ہوں؟ کہا کرتے ہو تم بھی، لیکن تم میرے محب کو دیکھنا چاہتے ہو. عزیزان گرامی اگر حقیقتاً معرفت آل محمد ہے، آل محمد گھر کے اندر آئیں گے، چلے بھی جائیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. ایک صلوات بھیجے محمد والے، آپ کو معلوم بھی نہیں ہوگا. آئے اور آ کے چلے گئے. عزیزان گرامی یہ تو کچھ ایسی چیزیں آپ کو بعد میں دکھائی دے گی جس سے محسوس ہوگا کہ کوئی بزرگ ہمارے گھر کے اندر آیا تھا اور آ کے چلا گیا. مولا علی نے کہا کہ ٹھیک ہے. عزیزان گرامی کہا اپنی آنکھیں بند کر لے، جب میں کہوں تب آنکھیں کھولنا. توجہ کیجئے گا، ذرا میرے ساتھ بھی چلیے گا. مجلس کا مطلب ساتھ نبھائیے تب آدمی پڑھتا ہے. صلوات بھیجے محمد والے. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ آنکھیں بند کر لو. آنکھیں بند کر لیا. تھوڑی دیر کے بعد ارشاد فرمایا آنکھیں کھول لو. اس نے اپنی آنکھیں کھولی. جب آنکھیں کھولی تو نیا شہر، نئی جگہ، نیا مکان، نئی چیزیں. تو کبھی کبھی جب ہم آپ دوسرے شہر میں پہنچتے ہیں اور کسی دکان کے اوپر کوئی سامان لیجئے تو آدمی بڑے غور سے دیکھتا ہے. دیکھنے کے بعد فوراً ہی کہہ دیتا ہے ارے صاحب آپ تو اس شہر کے تو ہیں نہیں. تو آدمی کہتا ہے صاحب ہم لکھنؤ کے ہیں. کبھی زبان سے پکڑ لیا جاتا ہے. صلوات بھیجے محمد وال. زبان سے پکڑ لیا جاتا ہے. آدمی کہتا ہے کہ صاحب یہ آپ کسی اور شہر کے ہیں، آپ لکھنؤ کے رہنے والے ہیں، تو زبان سے بھی آدمی پکڑ لیا جاتا ہے. مولا علی نے اس سے کہا کہ یہ پکڑو درہم. وہ سامنے دیکھو ایک دکان ہے، گوشت کی دکان ہے، جاؤ وہاں سے 1 کلو گوشت لے کے آؤ. مولا علی وہیں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ گیا. جانے کے بعد دیکھا کہ لوگ کھڑے ہو کے گوشت خرید رہے ہیں. وہ بھی چپ چاپ سے کھڑا ہو گیا. جب اس کی باری آئی تو اس نے کہا 1 کلو گوشت دے دو. جیسے زبان بدلی دیکھی اور جیسے آواز کو سنا، اس نے چاقو کے ایک طرف رکھا، غور سے دیکھا. اور یہ پڑھ رہا ہوں، حوالہ بھی دے رہا ہوں، سن لیجئے گا. شیخ مفید علیہ الرحمہ، معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے، ان کی کتاب القطرہ وہاں سے پڑھ رہا ہوں. اور اگر کسی کو شک ہو تو پڑھے لکھے مولانا سے پوچھئے گا، بنے ہوئے سے نہ پوچھئے گا. صلوات بھیجے محمد وآل محمد. پڑھے لکھے آدمی سے پوچھئے گا. عزیزان گرامی صلوات ایسی بھیجے، رمضان والی نہیں، ذرا باواز بلا. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، فوراً اس نے اپنی چھری کو ایک طرف رکھا. رکھنے کے بعد کہا کہ آپ تو یہاں کے ہیں نہیں. کہا نہیں صاحب میں یہاں کا نہیں ہوں. کہاں کے ہیں آپ؟ کہا میں کوفے کا ہوں. توجہ کیجئے گا، میں کوفے کا رہنے والا ہوں. جیسے لفظ کوفہ سنا فوراً کھڑا ہو گیا. وہ کوفہ جہاں میرے مولا علی رہتے ہیں. میں کیا عرض کر رہا ہوں، توجہ کیجئے گا. وہ کوفہ جہاں میرے مولا علی رہتے ہیں. یہ سمجھ گیا کہ علی بغیر سبب مجھے لے کے نہیں آئے ہیں. وہ کوفہ جہاں میرے مولا علی رہتے ہیں. کہا ہاں میں وہاں رہتا ہوں. کہا آپ نے تو میرے مولا سے ملاقات کی ہوگی. کہا کئی مرتبہ ملاقات کی ہے. آپ نے علی کے پیچھے نماز بھی پڑھی ہوگی. کئی مرتبہ پڑھ چکا ہوں. کہا رہے بڑے خوش نصیب ہے آپ مولا علی سے ملتے رہتے ہیں، میرے مولا سے ملتے رہتے ہیں. اب جب آپ دوسرے شہر کے ہیں اور کوفے سے آئے ہیں، اس شہر سے آئے ہیں جہاں میرے مولا رہتے ہیں، توجہ کیجئے گا، کیا کیجئے گا؟ کھانا پکا کر چلیے میرے ساتھ، میرے یہاں مہمان رہیے.
یہ بھی بڑا ہوشیار ہے، بتا نہیں رہا ہے کہ جس کی محبت میں تو پریشان ہے وہ میرے ساتھ میں ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں عزیزان گرامی، کہا کہ دیکھیے بات تو صحیح ہے لیکن میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ ایک صاحب اور بھی ہے، کہا ان کو بھی لے لیجئے۔ عزیزان گرامی، یہ تو ہم آپ کا مزاج ہے نا کہ مہمان آگے تو گھبرا گئے، صلوات بآواز بلند بھیجے محمد والے، ٹھیک ہے؟ اور شاید ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ حدیث کے اندر ہے کہ مہمان جب آتا ہے تو اپنا رزق لے کر آتا ہے، ٹھیک ہے؟ عزیزان گرامی، عالم یہ ہے بہت خوش، کہا ان کو بھی لے لیجئے۔ اسے یہ نہیں پتا، چونکہ کبھی اس نے جناب امیر کی براہ راست زیارت نہیں کی تھی۔ آگئے، گھر کے اندر داخل ہوا، زوجہ محترمہ سے کہا لو بہت اچھا کھانا پکاؤ، آج ہمارے گھر کے اندر کوفے کے مہمان ہیں، بہت معزز مہمان کوفے کے ہمارے گھر کے اندر موجود ہیں۔ عزیزان گرامی، کھانا تیار ہو رہا ہے۔ اس نے کہا کہ بہت معذرت، جاؤں دکان کے اوپر جو لوگ ہیں انہیں میں سامان دے کر چلاؤں، گوشت دے کر چلاؤں۔ آئے اور آنے کے بعد جتنے لوگ تھے سب کو دے کے اپنے مغازے کو بند کیا، دکان کو بند کیا، جسے ہم آپ کہتے ہیں شٹر گرایا، اور اس کے بعد واپس گھر آیا۔ مولا علی علیہ السلام کو اور رسول مقبول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کو بچوں سے بڑی محبت تھی۔ چھوٹے چھوٹے بچے جیسے دیکھا، راستے کے اندر دیکھا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام کیا، سلام کی اہمیت کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو سلام کرنے والا سب سے زیادہ فائدے میں رہتا ہے، جواب دینے والے کے اوپر جواب دینا واجب ہو گیا، 1% اس کو ثواب ملا۔ لیکن کبھی کبھی ہماری برادری کے اوپر بھی نشہ سوار ہو جاتا ہے، کچھ لوگوں کو چند ٹکے کی دولت آ گئی، سب کو بھول گئے، بھائی کو بھی بھول گئے، بہن کو بھی بھول گئے، پڑوسی کو بھی بھول گئے، دروازے کے اوپر روز صبح میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس بہت دولت ہے، پورا محلہ ہم کو جھک جھک کے سلام کرے۔ کہا ہے بھائی آپ کے اندر سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں، کہا ہے آپ کو سلام کریں، سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، پھلدار درخت جھکتا چلا جاتا ہے، سوکھا پیڑ اکڑتا ہوا چلا جاتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد کے اوپر۔ عزیزان گرامی، عالم یہ ہے مولا کائنات، 2 بچے اس کے تھے، ایک 9 سال کا ایک 10 سال کا، اپنے قریب بلایا، گفتگو ہو رہی ہے، باتوں باتوں میں مولا علی سے ہو گئی دوستی۔ مولا علی نے ارشاد فرمایا رات کا کھانا تم ہمارے ساتھ کھاؤ گے، جس کو انگلش میں کہتے ہیں پرامیس یا پکی بات سمجھیے، بالکل پختہ۔ کہا ہاں بالکل ہم آپ کے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ رات ہو گئی، دسترخوان لگا ہوا ہے، کھانا رکھا ہوا ہے۔ عزیزان گرامی توجہ کیجئے گا، اتنے میں کسی نے دق الباب کیا، دروازے کی کھٹکھٹانے کی آواز سنائی دی۔ صاحب خانہ نے جا کے دروازے کو کھولا، دیکھا دروازے کے اوپر شہر کوتوال کھڑا ہوا ہے۔ شہر کوتوال سے پوچھا کیا بات ہے، کیوں اس وقت میرے یہاں آئے ہوئے ہو؟ کہا تمہارے بچے کہاں ہیں؟ کہا میرے بچے گھر کے اندر ہیں۔ بات کیا ہے؟ کہا آج تمہارے بچوں نے دن بھر علی کے شان کا قصیدہ پڑھا ہے۔ صلوات بھیجے محمد وال۔ آج تمہارے بچوں نے دن بھر علی کے شان کا قصیدہ پڑھا ہے۔ تو کہا اس میں عیب کی کیا بات ہے؟ کہا بلاؤ بچوں کو۔ بلایا، ظاہر سی بات ہے کوتوال ہے، جیسے بلایا سامنے آئے بچے، تلوار نکالی، دونوں بچوں کو قتل کر دیا۔ دونوں بچے باپ کی نگاہوں کے سامنے قتل ہو گئے۔ توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، اس نے بچوں کی میت کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد گھر کے اندر لے کے آیا۔ زوجہ نے دیکھا رونے لگی، کہا چپ رہو، رو نہیں، جب اس لیے کہ اگر ان کو پتہ چل گیا تو یہ کھانا نہیں کھائیں گے، جب تک کھانا نہیں ہو جائے قطعی طور پر رونے کی آواز بلند نہیں ہونی چاہیے۔ عزیزان گرامی کھانا لگا ہوا ہے، میت گھر کے اندر رکھی ہوئی دونوں بچوں کی۔ عزیزان گرامی یہ بار بار کہہ رہا ہے کہ کھانا کھائیے، اسے یہ نہیں پتا کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں، میں کیا عرض کر رہا ہوں، تھوڑا بولتے آئیے گا،
اسے یہ نہیں پتا ہم جس سے محبت کرتے ہیں وہ میرے گھر کے اندر موجود ہے، اسے نہیں معلوم ہے۔ عزیزان گرامی، جب بہت اصرار بڑھا، کہنے لگا سو گئے ہیں، اسے یہ نہیں پتا کہ گھر کے اندر وہ موجود ہے جو زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہے، وہ گھر کے اندر موجود ہے۔ مولا نے ارشاد فرمایا بتاؤ کہاں ہے بچے؟ تب اس نے کہا جاؤ اٹھا کے لے کے آؤ۔ دونوں بچوں کو لے کے آیا، رائٹر کا نام بتایا شیخ مفید علیہ الرحمہ، کتاب کا نام القطرہ، اس کے اندر تحریر فرماتے ہیں جناب امیر نے کچھ جملے کہے اور جیسے کہے دونوں بچے کھڑے ہوئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کیا آگے والا بھی اپنا کلمہ بتاؤں؟ صلوات بھیجے محمد۔ یا علی کہتے ہوئے شرمایا مت کیجئے، مولا علی نے اپنے چاہنے والوں کو پکارنے کے بعد کبھی گلی کوچے کے اندر شرمندہ نہیں کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک آدمی نے کہا نعرہ حیدری، 4 آدمی نے بڑی آہستہ کر لیا یا علی۔ جب اپنا مقصد ہوتا ہے تو بڑی تیز سے یا علی۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے۔ مل کے صلوات بآواز بلند بھیجے محمد والے۔ عزیزان گرامی، کھانا لگ گیا، یا توجہ کیجئے گا، عالم یہ ہے کہ سب نے کھانا کھایا، صبح نمودار ہو گئی۔ جب صبح نمودار ہوئی، ایک بات یاد رکھیے گا، بطور میسج پیغام آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، 2 رکعت نماز شکرانے کی صرف اس لیے پڑھا کیجئے کہ اللہ نے ہمیں ایسے گھر کے اندر پیدا کیا جہاں آل محمد مل گئے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، توجہ کیجئے گا، اللہ نے ہمیں ایسے گھر کے اندر پیدا کیا ہے جہاں آل محمد مل گئے۔ دنیا کے تمام مذاہب میں ہم سے اچھا کسی کا مذہب نہیں ہے۔ اللہ سے باتیں کرنے کا سلیقہ آل محمد نے ہمیں بتایا ہے، ورنہ ہمیں سلیقہ بھی نہ آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ خود نور ہے اور وہ ہم تک آ نہیں سکتا، ہماری بات وہاں تک جا نہیں سکتی۔ تو کوئی ایسا ہونا چاہیے جب وہاں جائے تو نور بن کے جائے، یہاں آئے تو انسان بن کے آئے، اور جب انسان بن کے آئے تم نے کھاتے دیکھا، ٹہلتے دیکھا، اٹھتے دیکھا، بیٹھتے دیکھا، بڑے تفکر میں ہو گئے، یہ تو صاحب ہماری طرح اٹھتے بھی ہیں، یہ ہماری طرح بیٹھتے بھی ہیں، یہ ہماری طرح کھاتے بھی ہیں، یہ ہماری طرح باتیں بھی کرتے ہیں، یہ ہماری طرح چلتے بھی ہیں، اور محبت میں آگے بڑھے، یہ تو ہمارے رشتہ دار لگتے ہیں، اور آگے بڑھے کہنے لگے ہاں تو ہمارے بھائی لگتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ اور ہے، تم اور ہو، تمہاری خلقت اور ہے، ان کی خلقت اور ہے، یہ نور سے پیدا ہوئے ہیں، تم نجس پانی سے پیدا ہوئے ہو۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے۔ اس سے بہتر صلوات بھیجے مل جل کے محمد والے۔ تمہاری حقیقت کیا ہے؟ عزیزان گرامی، اس نے کہا صبح نمودار ہو گئی، بہتر یہ ہے کہ آپ دونوں میں کوئی نماز پڑھا دے۔ اس کو کیا پتا کہ میرے گھر کے اندر یہ شخص جو موجود ہے جس سے محبت کرتے ہیں وہی بشر ہے۔ جو ساتھ میں گیا تھا اس کو پتا تھا، اس نے فوراً کہا کہ سرکار آپ پڑھائیے، اس لیے کہ وہ پڑھا بھی نہیں سکتا، پڑھا دیتا تو نماز یوں بھی باطل ہو جاتی۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، نماز یوں بھی باطل ہو جاتی۔ نماز تمام ہوئی، دونوں نکلے باہر، خدا حافظ ہم جا رہے ہیں۔ کہا آنکھیں بند کر لے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، آنکھوں کو بند کر لیا۔ کوفے پہنچ گئے، کہا آنکھیں کھول دو۔ اس نے اپنی آنکھوں کو کھول دیا۔ اب مسکرا کے علی نے کہا اب بتا، تو مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے یا جہاں لے کے گیا تھا وہ محبت کرتا ہے؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں، تو مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے یا جہاں تجھے لے کے گیا تھا وہ محبت کرتا ہے؟ یا علی وہ مجھ سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد اسی نے خط لکھا، مولا ابھی تک آپ سے ہماری ملاقات نہیں ہوئی ہے، جب بھی آپ ہمیں موقع دے، اجازت دے تو میں آؤں آپ کی دست بوسی کر کر
واپس آ جاؤں۔ جناب امیر نے جواب لکھا، یہ تیری محبت کا تقاضا ہے، علی تیرے گھر میں آ کر، تیرے یہاں کھانا کھا کر، تیرے بچوں کو زندہ کر کے تیرے گھر سے واپس آ گیا، اور تو نے جانا بھی نہیں کہ علی میرے گھر کے اندر آ کے چلے بھی گئے۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد کے اوپر۔ توجہ کیجئے گا، جس مقصد کے ماتحت ہم سے جو وعدہ ہے، باتیں سن لیجئے جلدی جلدی۔ عزیزان گرامی، عالم یہ ہے، اسی گھر کے اندر کعبے کی زینت علی، محراب کی زینت علی، ذوالفقار کی زینت علی، ہر جگہ علی علی۔ جو زینت ہے علی، اس کی زینت کا نام ہے زینب سلام اللہ علیہا۔ صلوات بھیجے محمد۔ ذرا ایسی صلوات پڑھیں کہ پڑھنے کا جی چاہے، بآواز بلند صلوات۔ میں تمام حضرات جو مجھے سن رہے ہیں، جو مجھے دیکھ رہے ہیں، عزیزان گرامی، دستے ادب جوڑ کے میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں۔ اس گھر کے اندر شہزادی کی ولادت ہوئی، پیدا ہوئی مولا علی علیہ السلام کے گھر کے اندر۔ پڑھایا کس نے؟ یا تو نانا نے پڑھایا، یا بابا نے پڑھایا، یا امام حسن نے پڑھایا، یا امام حسین نے پڑھایا۔ پڑھایا انہی لوگوں نے۔ کھلایا کس نے؟ یا امام حسین نے کھلایا، بھیا حسن نے کھلایا، یا رسول نے کھلایا، یا ماں نے کھلایا۔ پڑھایا ان لوگوں نے۔ اس کے باوجود بھی ہمارے چوتھے امام یہ ارشاد فرماتے ہیں، صلوات بآواز بلند بھیجے محمد، ارشاد فرماتے ہیں، پھوپھی اماں آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں۔ عالمہ غیر معلمہ کسے کہا جاتا ہے؟ جس کو کسی نے پڑھایا نہ ہو، اسے عالمہ غیر معلمہ کہا جاتا ہے۔ اور ایک میسیج دے رہا ہوں، بزرگ حضرات بھی سنے، ینگ پارٹی بھی سنے۔ آہستہ آہستہ جب بڑی ہوئی مدینے کے اندر، بی بی گھر کے اندر درس دیتی ہے، بی بی گھر کے اندر لوگوں کو سبق پڑھاتی ہے۔ نہ جانے کتنی خواتین کا اجتماع ہوتا ہے گھر کے اندر۔ ظہر سے پہلے شیخ مفید اللہ رحمہ تحریر فرماتے ہیں، ظہر سے پہلے یہ سبق شروع ہوتا تھا اور ظہر کے وقت یہ سبق تمام ہو جاتا تھا۔ بہت سی جگہ سے میں گزروں گا جہاں کے اوپر آپ کی آنکھیں نم بھی ہوں گی، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ درس اتنا زیادہ مشہور ہوا کہ باہر تک مجمع لگا رہتا تھا اور خواتین درس کو سنتی تھی۔ جب کیپٹل کوفہ ہوا ہے اور مدینے سے مولا کائنات جب کوفے کیپٹل بنایا گیا ہے، اس وقت بی بی جب آئی ہے کوفے کے اندر، پھر وہی سلسلہ شروع کیا ہے، وہی درس دے رہی ہے، ویسے ہی مجمع لگا رہتا ہے، خواتین کا مجمع ہوتا چلا آ رہا ہے، اور بی بی بڑی محبت کے ساتھ درس دیتی تھی، لوگوں کو پڑھاتی تھی۔ عزیزان گرامی، لیکن توجہ کیجئے گا، لیکن اس کے ایک مدت کے بعد جب مولا کائنات درجہ شہادت کے اوپر فائز ہو گئے، پھر سے یہ لوگ واپس مدینے آئے، اور آنے کے بعد مدینے کے اندر رہنا شروع کیا۔ اب جب مدینے کے اندر رہنا شروع کیا، وہ دن بھی آیا کہ سرکار سید الشہداء عازم مسافرت ہے۔ جب عازم مسافرت ہوئے، شہزادی کو اپنے ساتھ لے کے گئے ہیں امام حسین علیہ السلام۔ سارے واقعات گزرنے کے بعد اب جب بی بی آئی ہے، توجہ سے سنیے گا عزیزان گرامی، غور کیجئے گا کہ یہ حقیر عرض کیا کر رہا ہے۔ عالم یہ ہے کہ اب جب مدینے کے اندر آئی ہے واپس، صعوبت سیریا، صعوبت کربلا کو برداشت کرنے کے بعد، اب جب آئی ہے بی بی مدینے کے اندر، تو اب درس نہیں دے رہی ہے بلکہ مجلس بیان ہو رہی ہے، مجلس ہو رہی ہے، خواتین کا اجتماع ہوتا ہے۔ بی بی اپنی مصیبت کو بتاتی ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا، ہمارے ساتھ یہ ہوا، ہمارے ساتھ یہ ہوا۔ توجہ کیجئے گا، اور جب بی بی مصیبت کو بیان کرتی ہے تو خواتین مصیبت کو سن کے روتی ہے، اور عالم یہ ہے کہ روتے روتے ان کے اوپر جب غشی طاری ہو جاتی تھی تو ایک چیز ہوتی ہے جسے عربی کے اندر کہتے السویق۔ سویق کا معنی ہوتا ہے ستوک، یہ جو جو کا آٹا ٹائپ بنایا جاتا ہے، اسی کا گرمیوں میں استعمال کیا جاتا ہے، اس سے طاقت پیدا ہوتی ہے اور جسم کے اندر ٹھنڈک ہوتی ہے۔ بی بی نے سب سے پہلی مرتبہ
سب سے پہلی مرتبہ بعنوان تبرک اسی سوی کو گھولا، اور گھولنے کے بعد جتنی خواتین مجلس کے اندر بیٹھی رہتی تھی سب کو یہ گلاس کے اندر پیش کیا جاتا تھا، جو بھی وہاں برتن رہتا ہوگا، یہ میری لفظ ہے، گلاس پیش کیا جاتا تھا، اور یہ بی بی کہہ کے پلاتی تھی یہ تبرک ہے، اس تبرک کا نام تبرک حسین ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے، توجہ کیجیے گا عزیزان گرامی، اس دور سے تبرک کا سلسلہ چلا ہوا ہے، اور کبھی بھی یاد رکھیے گا تبرک کی اہانت مت کیجیے، جب بھی ملے محبت سے چوم کے رکھ لیجئے، کہیں اگر گر جائے جہاں کے اوپر کھایا نہیں جا سکتا اس کو اٹھا کے ایسی جگہ رکھ دیجئے کہ کوئی چڑیا اسے چگ جائے، لیکن بہت معذرت کے ساتھ اتنا ہی لیجئے جتنا استعمال کر سکتے ہو، حبس کے مارے نہ لے لیجئے۔ انہی آنکھوں نے دیکھا ہے یہی تبرک غلط جگہوں کے اوپر پھینکا رہتا ہے، توہین ہوتی ہے۔ یاد رکھیے گا اس کی بانی کون ہے؟ جناب زینب سلام اللہ علیہا، صلوات بآواز بلند بھیجے محمد عزیزان گرامی، عالم یہ ہے کہ بی بی نے خطبہ دیا ہے، دربار کے اندر بازار کے اندر بھی خطبہ دیا ہے، پورا خطبہ نہیں لیکن کچھ فکرے آپ کی خدمت میں بہت جلدی سے عرض کیے دے رہا ہوں۔ عالم یہ ہے یزید نے نہ جانے کتنے ممالک کے گورنروں کو بلایا ہوا تھا کہ صاحب ہم نے معاذ اللہ باغی کو قتل کر دیا ہے، ان کے گھر والوں کو ہم نے قیدی بنایا ہے اور اپنے دربار کے اندر لا کے رکھا ہوا ہے۔ افسوس تو اسی بات کا ہے کہ اب بہت سے لوگ اس دور حاضر میں بھی یزید کے طرفدار پیدا ہونے لگے ہیں۔ ٹھیک ہے، ارے چھوڑیے میاں، اب کیا دوسروں کو جواب دیجئے گا؟ جب اپنے نمک حرام ہو جائیں تو دوسروں کی کیا بات کریے گا؟ صلوات بآواز بلند بھیجے محمد والے۔ مجھے پڑھنے والے کے اوپر تعجب نہیں ہے، مجھے سننے والے کے اوپر تعجب ہے۔ قمر عباس آپ کے سامنے پڑھ رہا ہے، یاد رکھیے گا جب سے آپ لوگوں نے ذاکرین اور خطبہ سے پوچھنا بند کر دیا، تب سے جس کا جو دل چاہتا ہے وہ پڑھ کے چلا جاتا ہے۔ افسوس کیا ہوتا ہے؟ پڑھے قمر عباس، پوچھا جائے کسی اور سے، کہا ہے بھائی ہم نے پڑھا ہے، آپ ہم سے پوچھئے، دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ پڑھا ہم نے، ہم سے سوال کیجئے کہ صاحب آپ نے یہ کہاں سے پڑھا ہے، یہ کون سے رائٹر ہے، کون سی کتاب ہے؟ ہم سے نہیں پوچھیں گے، پوچھا جائے گا دوسروں سے کہ صاحب وہ فلاں صاحب مسجد پڑھ رہے تھے، انہوں نے یہ پڑھ دیا۔ اچھا جب پڑھ دیا تھا تو اس وقت کیوں نہیں پوچھا تھا؟ کائے نہیں پوچھا تھا؟ کھڑے ہو کے کیوں نہیں سوال کیا؟ چاہے بیٹھ کے پوچھا یا کھڑے ہو کے پوچھا، مجلس کے بعد پوچھا، یہ آپ کا فرض بنتا تھا۔ میں نہیں تھا شہر کے اندر، اور میں نے بھی سنا کہ کوئی صاحب آئے تھے، وہ کچھ باتیں کہہ رہے تھے کہ صاحب یہ ماتم کیا ہے، یہ زنجیر کیا ہے، اور یہ قمع کیا ہے، یہ زنجیر کیا ہے۔ عزیزان گرامی، مجھے اس کے پڑھنے پہ تعجب نہیں ہے، جو بیٹھ کے چپ رہے ان کے اوپر تعجب ہے۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد کے، اس کے پڑھنے پہ تعجب نہیں، اس کے پڑھنے پہ تعجب نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا کسی ایک بات کو کسی کے اوپر تھوپی نہیں جا سکتی، کسی ایک بات کو کسی کے اوپر تھوپی نہیں جا سکتی ہے۔ کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، مدینۃ المعارج، اس کے اندر یہ فقرے لکھے ہوئے ہیں، توجہ سے میری بات کو سنیے گا، اس کے اندر یہ فقرے لکھے ہوئے ہیں، حرفوں کا ضامن ہو، امام حسین علیہ السلام، صلوات بآواز بلند بھیجے محمد وآل محمد کے اوپر۔ امام حسین علیہ السلام جب قافلہ لے کے جا رہے تھے، اطراف ممالک جتنے تھے عربی والے، سب جگہ اطلاع دی تھی کہ میں جا رہا ہوں کربلا۔ بحرین کے کچھ لوگ پہنچے، اس وقت پہنچے جس وقت سرکار سید الشہداء کی شہادت ہو چکی تھی، اس وقت یہ لوگ پہنچے امام حسین علیہ السلام کی محبت میں، اور جب وہاں پہنچے تو ان کی شہادت ہو چکی تھی۔ آپ کے چوتھے امام موجود تھے، آپ کے پانچویں امام موجود تھے۔ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ ہم جس کے لیے آئے تھے وہ درجہ شہادت کے اوپر فائز ہو گیا، تو جو ان کے پاس تلواریں تھیں، جو ان کے پاس اسلحے تھے، انہوں نے نکال کر اپنے اوپر زخم پہنچایا۔ جب زخم پہنچایا جا رہا تھا
کون دیکھ رہا تھا؟ ملا دیکھ رہا تھا، مولوی دیکھ رہا تھا، مجتہد دیکھ رہا تھا، کون دیکھ رہا تھا؟ چوتھے امام دیکھ رہے تھے، پانچویں امام دیکھ رہے تھے۔ امام تو نہیں کچھ بول رہے تھے، آپ امام سے بڑے ہو گئے، صلوات بھیجے محمد وآل محمد کی، مسئلہ یہ ایک اور صلوات بآواز بلند بھیجے محمد وآل محمد کی۔ عزیزان گرامی، یہ سب یہودیوں کے ایجنٹ ہے، ایک اور صلوات بآواز بلند اور فرمائیے۔ میرے عزیزو، یہ میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ بات بہت کچھ اس کے اندر ہے۔ آنے کے بعد میں نے جتنی مجالس پڑھی تقریباً اس کی ڈیٹیل بتائی ہے کہ یہ بات کیوں ثابت ہوئی تھی، کیوں فتویٰ دیا گیا تھا، اس کے وجوہات کیا تھے۔ پہلے بات سمجھیے، پھر اس کے بعد آگے اڑیے تو اچھا لگتا ہے۔ جب بات ہی نہیں معلوم تو اڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ بہرحال دربار لگا ہوا ہے، اور اس کے بعد اس دربار کے اندر وہ بول رہی ہے جو عالم غیر معلمہ ہے، وہ گفتگو کر رہی ہے اور مخاطب ہو کے کہتی ہے یزید کی طرف، ایھا الکفرۃ والفجرہ، ایک کافر اور فاجر۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا، اپنوں میں بولنا بہت آسان ہے، منافقوں میں گفتگو کرنا بہت مشکل کام ہے۔ آدمی اپنے میں بولتا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن جہاں اکثریت منافق کی ہو اس کے درمیان اگر کوئی بول رہا ہو تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ ارشاد فرماتی ہے ایھا الکفرۃ والفجرہ، ایک کافر اور فاجر۔ کس کی طرف مخاطب ہو کے کہہ رہی ہے؟ یزید کی طرف مخاطب ہو کے کہہ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ بھی کہتا تھا، محمد رسول اللہ بھی کہتا تھا، لیکن بی بی نے بھرے مجمع میں یہ کہہ دیا ایھا الکفرۃ والفجرہ، ایک کافر اور ایک فاجر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لاکھ کوئی لا الہ الا اللہ کہتا ہو، لاکھ کوئی محمد رسول اللہ کہتا ہو، لیکن اگر حسینیت کا مخالف ہے تو وہ مثل یزید ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد کے اوپر، ایک اور صلوات۔ اور اس کے بعد ارشاد فرماتی ہے، بی بی ارشاد فرما رہی ایھا الکفرۃ والفجرہ، ایک کافر اور فاجر، تجھے معلوم نہیں؟ تو کیا سمجھتا ہے؟ تو خوش اس بات کے اوپر ہو رہے کہ تم نے میرے بھائی کو قتل کر دیا، میرے گھر والوں کو قتل کر دیا، اس بات کے اوپر تو خوش ہو رہا ہے، لیکن شاید تجھے معلوم نہیں۔ توجہ کیجئے گا، تھوڑے لب اپنے ہلاتے رہیے گا۔ عزیزان گرامی، شاید تجھے معلوم نہیں ہم کیا ہیں، تیری حقیقت کیا ہے؟ تو خود بھی جانتا ہے، تیرے خاندان والے وہ جن کی پوری زندگیاں لکڑیاں چننے میں گزر گئی۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ تو کیا ہم سے گفتگو کرے گا؟ اپنے خاندان کو دیکھ، تیرے خاندان والے وہ ہیں کہ جن کی پوری زندگی لکڑیاں چننے میں گزر گئی۔ ہمارا گھرانہ وہ جہاں کے اوپر آیت تطہیر نازل ہوتی رہی ہے، تیرا گھر وہ جہاں کے اوپر لہو لعب کی صدا آتی تھی، میرا گھر وہ جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی تھی۔ عزیزان گرامی، یہ گفتگو کرتے کرتے ارشاد فرماتی ہے، تم اس بات کے اوپر خوش ہو رہے ہو کہ تم نے ہمارے گھر والوں کو قتل کر دیا، لیکن شاید تمہیں معلوم نہیں ہے، شاید تجھے پتہ نہیں، اگر کربلا کے میدان میں ہم چاہ لیتے، تھوڑا بولیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، اگر کربلا کے میدان میں ہم چاہ لیتے تو تمہاری ساری تلواریں، تمہارے سارے نیزے تمہارے سینوں کے اندر پیوست ہو جاتے، اگر ہم چاہ لیتے تو تمہارے سارے جانور، سارے اونٹ تمہیں اپنے پیروں سے راوٹ ڈالتے، اس لیے کہ تجھے معلوم نہیں ہے زمین کربلا کا نام ہے تراب، میرا باپ تھا ابو تراب۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ ایک صلوات بھیجے بآواز بلند محمد وآل۔ تو کیا بات نہیں کرے گا؟ ایک اس سے بہتر صلوات بھیجے مل جل کے محمد وآل محمد۔ تیری حقیقت کیا ہے؟ اگر ہم چاہ لیتے تو سارے نیزے، ساری تلواری تیرے سینوں کے اندر پیوست ہو جاتی، لیکن یہ سب ہوتے ہوئے ہم نے کیوں نہیں چاہا؟ توجہ کیجئے گا، یہ ساری چیزیں ہوتے ہوئے ہم نے کیوں نہیں چاہا؟ تجھے پتہ نہیں
جب میرے بابا کی تلوار میدان کے اندر چلتی تھی نسلوں کو دیکھ کے چلتی تھی. میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ جب میرے بابا کی تلوار میدان کے اندر چلتی تھی نسلوں کو دیکھ کے چلتی تھی. کسی نے علی سے کہا یا علی ہم نے اتنے لوگوں کو قتل کر دیا. مولا علی نے جواب دیا تیری تلوار چلتی ہے بغیر دیکھے ہوئے, علی کی تلوار چلتی ہے دیکھ کر چلتی ہے. جہاں کے اوپر علی کو ذرہ برابر بھی معلوم ہو جاتا ہے اس کی نسل کے اندر کہیں نہ کہیں ہماری محبت کی خوشبو پائی جاتی ہے, اس لیے اسے چھوڑ دیا کرتے تھے. ہم نے بغیر سبب ان کو نہیں چھوڑا, اس لیے کہ تمہاری نسلوں کے اندر ہماری کچھ امانتیں ہیں. میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ تمہاری نسلوں کے اندر ہماری کچھ امانتیں ہیں, اس لیے ہم نے تمہیں چھوڑ دیا. اور یزید تیرے دربار کے اندر ابھی بھی ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے براہ راست ہمارے نانا سے اس حدیث کو سنا تھا, یا علی تم سے وہی محبت کرے گا جس کا نسب پاک ہوگا. میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد کی. تجھ سے وہی محبت کرے گا جس کا نسب پاک ہوگا. جیسے بی بی نے یہ جملے کہے بہت سے لوگوں کی پیشانی کے اوپر پسینے آئے, اور جب پسینے آئے تو ارشاد فرمایا یزید دیکھنا چاہتے اپنی نگاہوں کو اٹھا کے دیکھ لے. یہ وہ لوگ ہیں جو بخوبی حدیث کو سنے ہوئے ہیں اور خوب جانتے ہیں ہماری محبت ہر آدمی کے دل میں نہیں اترتی ہے, اس کے لیے پاکیزگی طہارت کی ضرورت ہوتی ہے. کبھی کبھی ہم آپ بھی کہتے ہیں ارے صاحب وہ تو صاحب ہے تو اپنی برادری کے شیعہ اثنا عشریہ ہے, لیکن صاحب وہ اہل بیت کے فضائل نہیں پڑھتے اڑتے ہیں. میں آپ کو کیا بتاؤں, ایسے بھی آپ کو مل جائیں گے پوری مجلس پڑھ ڈالتے ہیں, کہیں کے اوپر علی کا نام بھی نہیں آتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ کہیں کے اوپر مولا علی کا نام بھی نہیں آتا ہے. یہ مجلس نہیں ہے, یہ کچھ اور ہے. صلوات بآواز بلند, کہیں کے اوپر نام بھی نہیں آتا ہے. عزیزان گرامی تعجب نہ کیجئے گا اگر کوئی اپنی برادری کا ہو کے آل محمد کی مخالفت کر رہا ہے معاذ اللہ, تو اس میں ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ تحقیق میں جائیے تو آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا کہیں بزرگوں نے کوئی خطا کی ہوگی جس کا بھگتان ہم لوگ بھگت رہے ہیں. ایک صلوات بھیجئے محمد وآل محمد کی. عزیزان گرامی ایک طویل بات بی بی نے بیان کی ہے, لیکن افسوس یہ ہے کہ زمانے نے آل محمد علیہ السلام کی قدر نہیں کی. لوگوں نے آل محمد علیہ السلام کو پہچانا نہیں ہے. جانتے بھی تھے لیکن معرفت آل محمد علیہ السلام نہیں تھی. آپ اچھی جگہ کے اوپر, اچھے ماحول میں, اچھے مقام کے اوپر بیٹھ کر سرکار سید الشہداء کو یاد فرما رہے ہیں, فضائل بھی سن رہے ہیں, مصائب بھی سنیں گے. پیاس آغا صاحب نے, مسعود صاحب نے آپ کے لیے پانی کا بھی انتظام کیا ہے, اور کسی چیز کی ضرورت ہوگی باہر نکلیے گا وہ بھی مل جائے گا. گرمی کا احساس ہوگا, سروں کے اوپر پنکھے چل رہے ہیں. اچھی جگہ کے اوپر, اچھے فرش کے اوپر ہم سرکار سید الشہداء کو بیٹھ کے یاد کر رہے ہیں. لیکن ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ حسین نے آپ کو کب یاد کیا ہے. اللہ اکبر. ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ سرکار سید الشہداء نے آپ کو کب یاد کیا ہے. حسین نے اس وقت یاد کیا ہے جب کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا ہے. جب رخصت آخر کے لیے خیمے میں آئے میرے لال سید سجاد, جب مدینے جانا تو میرے چاہنے والوں کو سلام کہہ دینا, اور کہہ دینا کہ جب پانی پیے تو حسین کی پیاس کو یاد کر لینا. اے میرے چاہنے والوں, جب کسی پردیسی کے مرنے کی خبر سننا تو مجھے یاد کر کے رو لینا. اے میرے چاہنے والوں, میری شہادت کے بعد میرے جنازے کو ایسے رودا گیا جیسے 2 پاٹ میں رکھ کے گندم کو پیس دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. جزاک اللہ, اللہ کوئی غم نہ دے سوائے امام مظلوم کربلا کے. عزیزان گرامی روایت کے جملے ہیں کہ جب آنسو نکل آئیں
دعائیں ضرور کیا کیجئے، اس لیے کہ دعائیں مستجاب ہوتی ہے۔ جب فرش ازاں بچتی ہے، کوئی آئے یا نہ آئے، شام سے ایک بیوی اٹھتی ہے، آتی ہے بقی کے اندر ٹوٹی ہوئی قبر کے پاس، اماں جان چلیے فلاں جگہ فرش ازاں بچ گئی۔ بھیا کے ماتم دار جمع ہو گئے، آنے کے بعد آواز دیتی، میرے لال کے اوپر گریہ کرنے والے، اے میرے لال کے اوپر فرش ازاں بچھانے والے، اے میرے لال کا ماتم کرنے والے، یہ تمہارے عشق رائگاں نہ جائیں گے بلکہ ہمارے زخم کے مرہم بن جایا کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ کوئی غم نہ دے سوائے امام مظلوم کربلا۔ میری نگاہوں کے بڑے ہوئے جملے ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، عالم یہ ہے کیا سیریا سے اکیلے جناب زینب آتی ہے نا، ان کے ساتھ حسین کی ننھی سی جان آتی ہے، حسین کی ننھی سی جان آتی ہے، جنہیں ہم آج جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ذاکر فضائل بیان کرتا ہے، مومنین خوش ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ ذاکر نے پہلو بدلا، نام حسین آیا، آنکھیں نم ہونے لگتی ہے۔ ننھی سی بچی سوال کرتی ہے، پھوپھی اماں ابھی تو یہ خوش ہو رہے تھے، یہ رونے کیوں لگے؟ ثانیہ زہرا ارشاد فرماتی ہے، میرے لال تمہارے بابا کی مصیبت ہی ایسی ہے، جب مصیبت کا تذکرہ کیا جاتا ہے آنکھیں نم ہونے لگتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آل محمد 1 سال کے بعد صحبتوں کو برداشت کرنے کے بعد کربلا پہنچے ہیں، اور جب پہنچے ہیں تمام بیویوں نے اپنے آپ کو ناکے سے گرایا ہے۔ اللہ اکبر۔ ثانیہ زہرا نے بھی اپنے آپ کو ناکے سے گرایا ہے۔ گرانے کے بعد کربلا میں قبر حسین کے اوپر آئی ہے، سرکار باب الحوائج کے قبر کے اوپر آئی ہے۔ وہاں سے زینب گفتگو کر کے اب مدینے آ رہی ہے۔ اب جب مدینے آئی ہے، ایک مرتبہ بی بی نے اپنے آپ کو ناکے سے گرایا، کوہنیوں کے بل چلتی ہوئی زینب قبر رسول کے اوپر آئی ہے، اور آنے کے بعد آواز دے رہی، نانا اے میرے نانا زینب آ گئی ہے۔ اے میرے نانا، دستور دنیا یہ ہے جو لوگ مسافرت پہ جاتے ہیں سوغات سفر لے کر آتے ہیں۔ نانا زینب بھی مسافرت پہ گئی تھی، سوغات سفر لے کر آئی ہے۔ اے میرے نانا، ہمیں قیدی بنایا گیا نانا، نانا ہمیں بازاروں میں گھمایا گیا نانا۔ سنیں گے نانا، جب ہمیں بازاروں میں گھمایا جا رہا تھا لوگ ہمارے اوپر صدقے کی کھجوریں پھینک، اے میرے نانا ہم نے یہ بھی برداشت کیا نانا۔ اے نانا، ہمیں ایسے قید خانے میں رکھا گیا تھا جہاں رات کو شبنم پڑتی تھی، دن کو دھوپ آتی تھی نانا۔ اللہ اکبر۔ یہ بیان کرتے کرتے ارشاد فرماتی، نانا قید خانہ شام میں سکینہ کو چھوڑ آئی نانا، کربلا میں حسین کو چھوڑ آئی نانا، آپ کی ہم شکل کو کربلا میں چھوڑ آئی نانا، اصغر کو کربلا میں چھوڑ آئی نانا، اے نانا عباس کو کربلا میں چھوڑ آئی نانا۔ یہ کہنے کے بعد زینب نے ایک گٹھری کو کھولا، ایک کرتے کو نکالا جو خون میں ڈوبا ہوا تھا۔ اے میرے نانا، حسین کو نہیں لے کے آئی ہوں، حسین کا خون میں ڈوبا ہوا کرتا لے کے آئی ہوں۔ یہ کہہ کے قبر کے اوپر ڈالا، جیسے قبر کے اوپر ڈالا لرزہ پیدا ہو گیا۔ اے میری نواسی اٹھا لے، نانا آپ سے ایک کرتا نہیں دیکھا گیا؟ ارے میرا بھیا میری نگاہوں کے سامنے ذبح ہو رہا تھا، میں تلے زینبیہ سے دیکھ رہی تھی، میرا بھیا پانی مانگ رہا تھا، نانا کسی نے پانی نہیں دیا نانا، زینب نگاہوں سے دیکھ رہی تھی نانا۔ اللہ اکبر۔ یہ بیان کرتے کرتے ایک مرتبہ زینب ارشاد فرماتی ہے، اے میرے نانا سوغات لوگ لے کے آتے ہیں، آپ کی نواسی بھی گئی تھی مسافرت کے اوپر، سوغات سفر لے کر آئی ہے۔ اے میرے نانا، اگر ان نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا زینب پشت کھول کے دکھا دیتی۔ اے میرے نانا، کیا سوغات میں تعزیانے بھی ملتے ہیں نانا؟ اللہ اکبر۔ آنسو نکل آئے، دعائیں ضرور کیا کیجئے۔ عزیزان گرامی، وہ امام جو پردہ غیب میں ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں تمہاری دعائیں مستجاب ہوتی ہے۔ کیوں؟
इन्होंने हमारे जद को कत्ल होते नहीं देखा, अब्बास के कटे हुए बाजू को नहीं देखा, नंदी सी जान को दफन होते हुए नहीं देखा, जवान बेटे के कलेजे से बर्छी का फल निकालते हुए नहीं देखा, सिर्फ सुना है, सुन सुन के रो रहे हैं। ये मेरे अल्लाह जो मांगे दे दे। अल्लाह अकबर। अजीज़ाने गिरामी, बस इख्तितामी मंजिल में मजलिस पहुंच रही है। आलम यह है कि ज़ैनब बयान करने के बाद अपने घर की तरफ चली है। जब घर के करीब आई, दरवाज़ा खुला हुआ था, घर के अंदर दाखिल हुई। सुनेंगे, जैसे घर के अंदर दाखिल हुई, छोटे छोटे तकिए पे नजर गई, छोटे छोटे मुसल्ले पे नजर गई, छोटे छोटे तकिए पे नजर गई, छोटे छोटे मुसल्ले पे नजर गई। बेसाख्ता बेटे याद आ गए। आंगन में खड़े होकर करबला कर रुख करके आवाज देती है, ए मेरे लाल औलो मोहम्मद, अरे तुम तो दुनिया से चले गए, लेकिन ये माँ इसी के सहारे जिंदगी गुजारेगी। ये कह के ज़ैनब ने रोना शुरू किया। ज़ैनब रो रही थी, इतने में अब्दुल्ला आ गए। जनाब अब्दुल्ला ने आवाज़ को सुना, इरशाद फरमाया, ए बीबी शायद आप अपना घर भूल गई है, ये मेरा घर है, इस तरीके से न रोइए, हमारे बच्चे मुसाफिरत पे गए हैं, ऐसे बयान न कीजिए। अभी जुमले मुकम्मल न हुए थे, एक मर्तबा ज़ैनब ने आवाज़ दी, ए मेरे शोहर नामदार, आपने भी हमें नहीं पहचाना। जज़ाकल्लाह, अल्लाह कोई गम न दे सिवाय आले मोहम्मद के। अल्लाह अकबर। सिर्फ चंद दिन बाकी रह गए हैं आज़ादारी के। ए मेरे आले मोहम्मद, ए बीबी, हमने कोशिश की कि हक के गिरी अदा हो जाए, लेकिन अगर कोई कमी रह जाए तो माफ़ फरमाइएगा। जो साले आइंदा जिंदा रहेगा वो आपके लाल का मातम करेगा। आयतुल्लाह नासिर मकारिम शिरादी इरशाद फरमाया करते हैं कि अज़ीज़ाने गिरामी 28 सफ़र के बाद और ज़्यादा मुहर्रम किया करो, और ज़्यादा अज़ादारी किया करो। क्यों? इसलिए कि फातिमा अभी अभी यतीम हुई। अल्लाह अकबर। अभी अभी फातिमा यतीम हुई है। फातिमा के बाबा का साया सर से उठा है। अल्लाह अकबर। बस एक रवायत मजलिस तमाम मेरे अजीज। आपके चौथे इमाम ने बशीर को बुलाया। बशीर, ए बशीर, जी सरकार, जाओ पूरे मदीने में ऐलान कर दो कि हुसैन कत्ल कर दिए गए, हुसैन शहीद कर दिए गए। बशीर ये कहता है कि मैं मदीने के अंदर दाखिल हुआ, मैंने ऐलान करना शुरू किया, क़द क़ुतिल हुसैन बे करबला, क़द ज़ुबिहल हुसैन बे करबला। जब मैं आवाज़ दे रहा था, मदीने की गलियों से रोने का कोहराम बरपा हो रहा। जब मैं आवाज़ देते देते मोहल्ले बनी हाशिम में पहुंचा, जैसे मैंने कहा हुसैन मारे गए, हुसैन शहीद कर दिए गए, मैंने क्या देखा? मोहल्ले बनी हाशिम का एक दरवाज़ा खुला, एक बुलंद कामत की बीबी असा का सहारा दिए हुए मेरे करीब आई। आने के बाद कहा, बशीर, ए बशीर, अपनी ज़बान को रोक ले बशीर, मेरा हुसैन मारा नहीं जा सकता, इसलिए कि मेरे हुसैन के साथ मेरा अब्बास गया था। बशीर ये कहता है, मैंने कस्मे शरई खाई, बीबी वल्लाह हुसैन कत्ल कर दिए गए, वल्लाह हुसैन शहीद कर दिए गए। जब मैंने कसमे शरई खाई, मैंने क्या देखा? उस बीवी ने चंद लम्हे के लिए अपनी पेशानी को झुकाया, झुकाने के बाद पेशानी को बुलंद किया, बुलंद करने के बाद नजब कर रुक करके आवाज़ देती है, ए मेरे वालियो वारिस, ये मैं क्या सुन रही हूँ? हुसैन मारे गए, अब्बास ने मदद न की, मैं दूध न बख्शूंगी। जैसे ये जुमले सुनने से बशीर ने हाथों को जोड़ा, ए बीबी ऐसा न कहिए, अरे पहले आपका लाल मारा गया, बाद में हुसैन मारे गए। आपका लाल तो बड़ी बेदर्दी से मारा गया। जब कोई शहीद घोड़े से गिरता था, कम से कम अपने हाथों का सहारा ले लेता था, लेकिन हाय आपका लाल जब घोड़े से जमीन के ऊपर आया, उसके हाथ भी नहीं थे कि सहारा लेता। उम्मुल बनीन का रोज का ये मशगला था, बकी में चली जाती थी, जाने के बाद अपने बच्चों के निशाने कब्र बनाती थी, निशाने कब्र बनाने के बाद आवाज़ देती है, ए मेरे लाल, तुम दुनिया से चले गए, मेरी गोद उजड़ गई,
میرے لیے تاریکی ہو گئی، لیکن میں تمہارے اوپر گریہ نہ کروں گی، یہ کہہ کے نشان قبر مٹا دیا۔ دوسرے نشان قبر کے اوپر بیٹھی، یہی جملہ ارشاد فرمایا۔ تیسرے نشان قبر کے اوپر بیٹھی، یہی جملہ ارشاد فرمایا۔ جب نشان قبر عباس کے اوپر بیٹھی، اللہ اکبر، دایا ہاتھ نشان قبر عباس کے اوپر رکھا، بائیں ہاتھ سے مدینے کا رخ کر کے آواز دیتی ہے، اے میرے لال، سارا مدینہ یہ کہتا ہے عباس مارے گئے، عباس مارے گئے۔ کون ایسا بہادر پیدا ہو گیا اے میرے لال جس نے تمہیں مار ڈالا؟ مجھے قیامت تک یقین نہ ہوتا اے میرے لال تم مارا گیا، لیکن جب زینب کے بازوؤں کے اوپر رسن کے نشان دیکھی ہو مجھے یقین ہو گیا اے میرے لال تم مارا گیا۔ لیکن یہ ماں تمہارے اوپر نہیں روئے گی، یہ ماں اس حسین کو روئے گی جس کی ماں نہیں ہے۔ جنت سے فاطمہ آ گئی، اے ام البنین، عباس میرا بیٹا ہے، ہم عباس کے اوپر گریہ کریں گے، تم حسین